ہمارا کہنا یہی ہے میرے بھائی، ہمیں عبادت سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں بدعت سے پرابلم ہے۔ اور آج امت کے حالات آپ دیکھیں، ہر طرف جوتے کھا رہے ہیں ہم۔ جو امت اتنے جوتے کھا رہی ہے اس کے باوجود بھی بدعات میں اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو سال بھر مسجد میں جھانکنے نہیں آتا، اسے شب برات کے حلوے میں دین نظر آ رہا ہے۔ وہ مسلمان جس نے اپنے باپ کی زندگی میں کبھی قدر نہیں کی، اپنے باپ کی کبھی بات نہیں مانی، اور مرنے کے بعد ہر سال باپ کے نام سے فاتحہ پڑھ کے جو ہے حلوہ بخش رہا ہے اور حلوہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہ دین ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے رب کے قرآن کا، اور دین نام ہے مصطفیٰ کے فرمان کا۔ یہ تاریخی پروگرام جو تقریباً 134 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ آج کی رات بہت ساری بدعات اور خرافات انجام دی جا رہی ہیں، اسی رات میں اس پروگرام کو کیوں رکھا؟ گویا یہ ایک میسج تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ ہم جواب ادھار نہیں رکھتے، ہم بدعت کا رد کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ 135 سال 2 نسلیں گزر گئیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ بدعات کم نہیں ہو رہی ہیں، بدعات بڑھ رہی ہیں۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے یہ بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت ہر سال کوئی نیا بچہ دیتی ہے۔ ہمارے بچپن میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کہا جاتا تھا کہ 12 وفات ہے صاحب۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ میری عمر نہیں ہے۔ کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، اور آج حالات یہ ہے کہ صاحب جلوس بھی نکل رہا ہے، کیک بھی کٹ رہا ہے، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور اب 12 وفات کا نام بدل کے اس کا نیا نام رکھ دیا گیا عید میلاد النبی۔ اور لکھ لیجئے میری بات، اگر آپ زندہ رہیں گے 10 سال بعد کچھ اور نیا اپڈیٹ آئے گا، اس میں کچھ اور نئی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اسلام اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے، اسلام آلریڈی اپڈیٹڈ ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام کا جو ورژن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہر اعتبار سے اپڈیٹڈ ہے، اور اس دین کو اپڈیٹ کرنے والا اللہ ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حج فرمایا آپ نے، زندگی کا پہلا اور آخری حج، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، ودا نہیں، واو کے اوپر زیر نہیں، واو کے اوپر زبر ہے، حجۃ الوداع صحیح لفظ ہے ودا۔ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اسی آیت کو پڑھ کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کہ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آج دین مکمل ہے۔ تو جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اس دن جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کا پیدا ہوئے سن 100 ہجری میں، نبی کی وفات کے
90 سال بعد. اور میں آج بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے 1450 سال بعد تقریباً. اور آج بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھو کہ جو چیز اس دن دین میں نہیں تھی وہ آج بھی دین میں نہیں. میرے بھائیوں، آج کی یہ رات ایک عظیم تہوار کے روپ میں منائی جا رہی ہے. قبرستان چمک رہے ہیں صاحب، اور قبرستان پہ لوگ جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے باپ کی، اپنے دادا کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور جو نہیں جا رہا ہے اس کو چڑھا رہے کہ ارے تجھے تو اپنے باپ دادا کی جو ہے مرنے کے بعد ان کا احساس بھی نہیں ہے. دیکھ ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں قبر پہ. اس کے بعد صاحب جتنی بڑی بڑی مٹھائی کی دکانیں آپ دیکھ لیں، نو بنو قسم قسم کے حلوہ جات وہاں بن رہے ہیں. اس کے بعد گھروں کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے. صاحب کون سی رات آ رہی ہے؟ شب برات کی رات آ رہی ہے. ہمارے ایک جاننے والی خاتون ہیں، ان کے یہاں کل کسی نے کہا کہ بھائی گھر میں کچھ جھاڑو وغیرہ لگا دیا جائے، صفائی کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں آج کوئی کام نہیں ہوگا. پوچھا کہ کیوں نہیں ہوگا؟ بولے یہ شبرات کا عرفہ ہے. میں عجیب لفظ میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ عرفہ کا جو لفظ ہے، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو، اور اس کو اس لیے عرفہ کہتے ہیں کیونکہ اسی دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. تو بھی ہم نے ایک ہی عرفہ سنا تھا، یہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو بقرعید کے ایک دن پہلے آتا ہے، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں مکہ بقرعید والا دن کہتے ہیں. یہ صاحب یہ کون سا شبرات کا عرفہ آ گیا؟ اس طریقے کی نہ جانے کتنی جہالتیں. بدعت جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. نوٹ کر لیجئے میرا یہ جملہ. جہاں علم ہوگا، جہاں قرآن و سنت پڑھا جائے گا، وہاں بدعت نہیں ہوگی. اور اسی لیے جن کو بدعت کی دکان چمکانی ہے انہوں نے منع کر کے رکھا ہے، مت پڑھو قرآن کی تفسیر، مت پڑھو حدیث کے ترجمے. ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے. تم مطالعہ مت کرو، تم تحقیق مت کرو. کیوں؟ تاکہ بدعت کی یہ دکانیں چمکتی رہیں. اور جب بدعت کی دکانیں چمکتی رہیں گی تو ان شکم پرور، ان پیٹو اور شکم پرور ملاؤں کی دکانیں چلتی رہیں. میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آج کی رات واقعی میں اتنی عظیم رات ہے، ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک شبینہ پڑھا جا رہا ہے، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبرستان سج رہے ہیں، ہر مسلمان بہترین کپڑا پہن کے ٹوپی لگا کے گھر سے نکل رہا ہے. اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی، ارے بھائی حدیث کی کتابیں بھری ہوتی، پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ملتی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح حدیث نہیں ملتی، تو ایک میرا جملہ نوٹ کر لو. حدیث کو اہل حدیث صحیح اور ضعیف نہیں کرتا ہے. حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے کچھ فارمولے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں جو محدثین نے بنائے ہیں کہ بھئی اگر حدیث کے اندر یہ معاملہ آیا تو حدیث ضعیف ہے. تو جب ہم یہ بولتے ہیں کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اپنے گھر سے نہیں بولتے بھائی، یہ محدثین کا جملہ ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے. اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود محنت کرتے تھے. تو جب شب قدر کے لیے نبی پورے پریوار کو جگاتے تھے، پورے صحابہ جاگتے تھے، پورا مدینہ میں ایک ماحول ہوتا تھا عبادت کا. اگر شب برات کی رات بھی ایسی ہی ہوتی تو میرے بھائی حدیثیں بھری پڑی ہوتی، پھر آپ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ضعیف حدیثوں کا سہارا نہ لینا پڑتا. جن حدیثوں کو علماء نے موضوع قرار دیا، آج صاحب وہ منبر سے پڑھی جا رہی ہیں. 15 شعبان کو روزہ رکھو تو یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں اتنی رکعت نماز پڑھو تو یہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا.
बिदअत करने वाला ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मोहम्मद अकरम का दीन नाकिस है, अधूरा है, और हम बिदअत करके उसे पूरा कर रहे हैं। इसीलिए जब कुरान करीम की वो आयत यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, रोशन होंगे, तो इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि बिदअत करने वालों के चेहरे कयामत के दिन काले हो जाएंगे। इतना बड़ा पाप है ये, इतना बड़ा गुनाह है ये। जिसने बिदअत की उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में गड़बड़ का काम किया, उसने दीन को अधूरा करार दिया, उसने मोहम्मद अरबी के दीन को मुकम्मल करार नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, हम यहां बुढ़िया दाई की इस मस्जिद पर इस बिदअत का रद्द करने के लिए आते हैं, ये बात याद रखो। और ये बात 135 साल से हम उम्मत को बता रहे हैं कि भाई ये रात आम रात है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं साहब अगर कोई जाग के इबादत कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई रात में नमाज पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कब्रिस्तान में जा करके अपने बुजुर्गों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा है तो मसला क्या है? मैं बताता हूं मसला क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमा की रात को क़ियामुल लैल मत करो और जुमा के दिन रोजा मत रखो। और ये जो मैं मसला बता रहा हूं ये सिर्फ पहले हदीस का मसला नहीं, ये सबका मुत्तफ़िक़ा मसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा की रात क़ियामुल लैल मत करो और जुमा के दिन रोजा मत रखो। क्या मतलब? यानी अगर आपको नफिल रोजा रखना है तो आप खास तौर से जुमा के दिन नहीं रखेंगे, नबी ने मना किया है। आपको तहज्जुद पढ़ना है, आप हफ्ते के 7 दिन पढ़िए, लेकिन आप किसी दिन नहीं पढ़ते, खास तौर से जुमा की रात पढ़ते हैं, तो ये सही नहीं, नबी ने मना किया है। किसी रात को, किसी दिन को, किसी इबादत के लिए खास करना, ये दलील का मोहताज होता है, इसके लिए दलील चाहिए। इसीलिए ईद के पहले जो रात आती है उस रात भी बहुत से लोग बड़ी इबादत करते हैं, नहीं करनी चाहिए। उस रात में इबादत करने की कोई फजीलत साबित नहीं है। पूरे रमजान आपने तहज्जुद पढ़ा, तरावी पढ़ी, ईद का चांद आ गया, उस रात को नॉर्मल तरीके से गुजारो भाई, सुबह ईद की नमाज पढ़ो, क्योंकि उस रात नबी ने कुछ नहीं किया है। हमारा कहना यही है मेरे भाई, हमें इबादत से प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिदअत से प्रॉब्लम है। और आज उम्मत के हालात आप देखें, हर तरफ जूते खा रहे हैं हम। जो उम्मत इतने जूते खा रही है उसके बावजूद भी बिदअत में और खुराफात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। ये अफसोस की बात नहीं है? वो मुसलमान जो साल भर मस्जिद में झांकने नहीं आता, उसे शबे बारात के हलवे में दीन नजर आ रहा है। वो मुसलमान जिसने अपने बाप की जिंदगी में कभी कदर नहीं की, अपने बाप की कभी बात नहीं मानी, और मरने के बाद हर साल बाप के नाम से फातिहा पढ़ के जो है हलवा बख्श रहा है और हलवा लोगों को बांट रहा है, कौन सी मोहब्बत है मेरे भाई? ये दीन शॉर्टकट का नाम नहीं है, ये दीन हमारी मनमर्जी का नाम नहीं है। दीन नाम है अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत का, दीन नाम है रब के कुरान का, और दीन नाम है मुस्तफ़ा के फरमान का।